اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے آداب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کی بارگاہ میں تم آ جاؤ، جب نبی کی بارگاہ میں تمہیں آنا نصیب ہو جائے، نبی کے در پر جب تم پہنچو تو نبی کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا کر دیں۔ اللہ پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کی آداب سکھا رہا ہے۔ وہ محبوب، وہ رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اے میرے غلاموں، نماز اس طرح سے پڑھو، اللہ اکبر کہہ کر اس خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں سامنے اپنے سر کو عزت کے ساتھ جھکا دو، اور رکوع میں جاؤ تو پھر بھی تم یہی پڑھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب تم سجدے میں جاؤ تو اس رب کی بارگاہ میں تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس ہستی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس خالق کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ سجدے میں جاؤ تو بڑے پیار سے دھیمے انداز میں محبت بھرے لہجے میں کہو، سبحان ربی الاعلی۔ وہ محبوب اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ خالق کائنات محبوب کی بارگاہ کے آداب اللہ کو سکھا رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب محبوب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں، میرے غلاموں، نماز اس طریقے سے پڑھو کیونکہ پتہ نہیں تمہیں خالق کے سامنے اس ہستی کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے تو باقی باتیں تو بعد میں ہیں، ایسا ان سے بول بیٹھنا کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہارے بول ہو تو تمہاری نمازوں کا فائدہ نہیں، تمہاری زکاتیں جو تم سارا دن خرچ کرتے رہے ہو تمہیں ان زکاتوں کا فائدہ نہیں ملے گا، تم چاہے سارے دن روزے رکھتے آئے ہو تمہیں ان روزوں کا فائدہ نہیں ملے گا، چاہے تم نے اپنے والدین کی بڑی خدمتیں کیوں نہ کی ہو تمہیں ان خدمتوں کا صلہ نہیں ملے گا۔ جب محبوب کی دل میں تعظیم ہوگی، جب محبوب کا عشق، محبوب کا ادب جو ہے وہ تمہارے دل میں ہے تو تمہاری نمازیں بھی کام کرے گی، تمہارے روزے بھی کام کرے گی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا میرے بندوں، میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کرو۔ جب یہ سورہ حجرات کی یہ دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے ہی محبوب کے سامنے بڑے پیار سے باتیں پیش کیا کرتے تھے۔ جب محبوب کی بارگاہ میں کچھ بات عرض کرنا ہوتی تو بڑے پیار سے دھیمے انداز سے بڑے لہجے لہجے سے وہ محبوب سے بات کیا کرتے تھے، لیکن یہ آیا مبارکہ نازل ہو جانے کے بعد بھی ان صحابہ کرام نے اور اپنا احتیاط بچانا شروع کر دی کہ کہیں ہماری آوازیں محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انشاءاللہ میں آج آپ کے پاس آپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ وہ ابوبکر صدیق جب کوئی قافلہ والد سے ملنے کے لیے محبوب کی بارگاہ میں آتا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی قافلہ ملنے کے لیے آتا
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کو بھیجتے اور جا کر فرماتے کہ تم اس آنے والے قافلے کو جا کر محبوب کی بارگاہ میں ادب کیا اور ان سے کہہ دو کہ تم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے ہوں گے، تم بڑے بڑے لوگوں سے ملے ہوں گے، لیکن یاد رکھو یہ اس کائنات کے اندر عرش معلیٰ کے نیچے یہ ایک بارگاہ ایسی بھی ہے، یہ بڑی نرم و نازک بارگاہ ہے جہاں حضرت جنید، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں میں بزرگ جو ہے، عاشقوں سے ایمان جو محبوب کا نام جو لیتا ہے اس کے قلبوں کو بچاتے ہیں، محبوب کرنے والے حضرت جنید اور حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کا ایمان ہے، نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہیں یا مدینہ طیبہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ عاشقوں کے امام، محبوب کا ادب کرنے والے، محبوب سے عشق رکھنے والے، وہ بھی جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جاتی ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں کہ کہیں ہماری سانسوں کی آواز کی وجہ سے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، محبوب کی بارگاہ میں سانسوں کی آواز سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق آنے والے قافلے کو بتاتے کہ تم سمجھ جاؤ یہ بڑی نرم و نازک بارگاہ ہے، عرش معلیٰ کے نیچے یہ جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں تم آئے ہو تو اس ادب و احترام سے آنا، اس تعظیم کے ساتھ آنا، کیونکہ اس دنیا میں اس بارگاہ سے علاوہ اور کوئی ایسی مقدس بارگاہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا میٹھا واقعہ، بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، وہ ذرا سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیا مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا اور بند کرنے کے بعد اندر سے تالا بھی لگا دیا، اندر سے تالا لگا دیا اور زاروں قطار روتے ہیں، دن کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد محبوب علیہ السلام نے پوچھا وہ میرا غلام ثابت بن قیس کہاں ہے، وہ میرا غلام ثابت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی، حضرت ثابت جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہے اور تالا لگا رکھا ہے، اور صبح بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، اور ان کی رات بھی روتے ہی گزر جاتی ہے۔ محبوب نے پیغام بھیجا میرے غلام کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا اے ثابت، تم اتنے دنوں سے ہمیں ملنے کیوں نہیں آئے، اور تم جو گھر میں رو رہے ہو تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ باندھ لیے اور محبوب کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ میری آواز جو ہے وہ میرا انداز ہی کچھ ایسا ہے کہ میں بڑا اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، بڑے اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، تو میں نے یہ سوچا جب یہ آیا مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو میں سمجھا کہ یہ آیا مبارکہ کہیں میرے لیے نازل تو نہیں ہو گئی، کیونکہ میں جب بولتا ہوں اے اللہ کے نبی، میں جب بولتا ہوں تو میری آواز بڑا اونچی نکلتی ہے، میں نے سمجھا کہ کہیں میں ایسے بول بیٹھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے بول بیٹھوں جو نبی کی آواز سے اونچے ہو گئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ سورہ پاک کی آیت اے اللہ کے نبی میں اس نیت سے گھر میں بند ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے غلام ثابت بن قیس، کیا تو راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہے تو تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار فرمائے، اور جب اس دنیا سے جائے تو شہید کا رتبہ پاتے ہوئے جائے، اور کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے۔
اللہ کے نبی میں نے سمجھا کہ میری آواز جو ہے وہ اونچی ہے، کہیں آپ کی بارگاہ میں میری آواز اونچی نکل گئی ہو اور کہیں اللہ کی بارگاہ میں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی ہو اور اللہ پاک نہیں آیا وہ بارگاہ نازل کرنا دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرے پیارے غلام صاحب کو فرمایا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار فرمائے، جب دنیا سے جائے شہید کا رتبہ پاتے ہوئے یہاں سے جائے اور کل کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی داخل فرما دے۔ عرض کرتی ہے رضیتو، اے اللہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، اے اللہ کے نبی میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، وہ جیسا رب میرے ساتھ معاملہ چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ وہ لڑ کر گیا جنگ کے لیے تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ محبوب کا وہ فرمان کہ تم شہید ہو گئے تو محبوب کی زبان سے نکلے وہ پورے رہے۔ صحابی رسول اللہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت کا رتبہ پاتے ہوئے دنیا سے گئے اور وہ صحابہ کرام جو محبوب کی بارگاہ میں اتنا ادب کیا کرتی ہے، جو محبوب کی بارگاہ میں جاتی ہے اور کتنے ادب و احترام کے ساتھ اور ان کی آوازیں بھی جتنی ایسا ہوتی ہے جب محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے لفظ ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا وہ صحابہ محبوب کی بارگاہ میں جن انداز سے بیٹھتے ہیں ایسے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں۔ اس ادب کے ساتھ وہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اس انداز کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ان کی حرکت نہیں ہوتی ہے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں۔ یہ محبوب کی بارگاہ، یہ محبوب کے آنے کا ادب ہے اور محبوب کا ادب اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں محبوب کی محبت ہو۔ اگر دل میں محبوب کے خلاف قدرت ہے، آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، آج کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ محبوب کو یہاں سے وہاں کا علم چاہیے، آج وہ لوگ کہتے ہیں محبوب کو تو کسی شے کا علم ہی نہیں ہے، محبوب کو معاذ اللہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ اور محبوب تم کون ہوتے ہو تو جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے کی چابیاں محبوب کو عطا کی، ساری شے کا علم محبوب کے پاس ہے۔ تمہیں کیا پتا چلتی ہے کہ محبوب ہمارے محبوب ہمارے جیسے دل میں محبت ہے، وہ سینے سے حسد سے بھرے دل ہے اور پھر کہتی ہیں کہ ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب سے محبت کرنی ہے تو ان طرح کرو جیسے حضرت محبوب سے محبت کرنی ہے تو علامہ اقبال سے تو محبوب کی محبت ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں دین شرافت اندر طلب ایمان ہی مانتا سوختن اندر طلب انتہائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان محبوب کا درد دل میں لے کر چلنے کا نام ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین یہ ہے محبوب کا عشق دل میں ہے اور اسی دل کو دل میں عشق لے کر محبوب کا تڑپنے کا نام عشق ہے، وہی ایمان ہے اور یہی دین ہے۔ محبوب کا عشق دل میں ہے، تمہاری نمازیں بھی کام کی ہے، تمہارے روزے بھی کام کی ہے، تمہاری نمازیں بھی کام کی ہے، جو بھی نیکی والے کام کرو گے تمہارا اگر دل میں محبوب کا عشق ہے تو ساری تمہاری کام کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں انتہائی عشق آغاز ادب، یہ مقام ادب سے شروع ہو کر اس پر بات ہے محبوب سے عشق کرے اور ادب سے شروع ہوتا ہے اور یہ اس کا آغاز ادب سے ہے، انتہا عشق پر ہے، انتہا عشق کی کیسے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں آئے، حدیبیہ کا مقام ہے، مکہ والوں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو چیک کر کے آؤ کہ وہ محمد کے غلام کیسے ہیں اور وہ محمد کی تعریف تکریم و تعظیم کس انداز سے کرتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیبیہ کے مقام پر آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر جو کائنات میں کسی بادشاہ کے دربار کا منظر نہیں،
اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو وہ دیوانے، وہ محبوب کے غلام جو ہے، جب محبوب علیہ السلام بات فرماتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو سارے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے لمحے مبارک گنبد میں آئے ہیں، محبوب ہمیں کچھ فرمانا چاہتے ہیں، محبوب ہمیں کچھ انصاف دلوا رہے ہیں۔ وہ سارے صحابہ دوڑ کر محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اگر محبوب علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو وضو کے جو پانی جو ہے وہ محبوب کے جسم سے لگے ہوئے قطرے پانی کے وہ محبوب کے جسم سے مت ہو کر نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کو پکڑنے کے لیے لوگ وہ پانی جو محبوب سے مت ہو کر، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ عشق کی بات ہے۔ تو عشق کو علامہ اقبال نے فرمایا محبوب کا ادب سے شروع ہوا اور اس کی انتہا عشق تک ہے، لیکن یہ عشق ہی ہے جو محبوب سے جسم کے ساتھ اگر پانی کے قطرے لگتے ہیں تو وہ پانی کے قطروں کو پکڑنے کے لیے صحابہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود بھی کہتے ہیں وہ صحابہ اپنے جب محبوب علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت کا انداز دے کر واپس مکہ میں جاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے، جب وہ اپنا لعاب دہن سوکھ مبارک گرانا چاہتا ہے تو ایک صحابی آگے ہو کر ہاتھ کر لیتی ہے اور اس اپنے لعاب دہن کو لے کر اپنے چہروں پر اپنے سینوں پر مل لیتی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ لعاب دہن کی وجہ نہیں، ان کو کیا پتا اگر یہی لعاب دہن صحابی رسول کی آنکھ میں لگتا ہے تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر یہی لعاب دہن اگر صحابی رسول کی پنڈلی پر لگتا ہے تو ان کی وہ ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا یہ لعاب دہن اگر کھارے پانی میں گرایا جاتا ہے تو وہ منو من پانی جو ہے کھانے سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ ان کو کیا پتا اس لعاب دہن کی برکتیں کتنی ہے، اگر وہ امام حسن حسین کے منہ میں وہ لعاب دہن جاتا ہے اس کی برکتیں کتنی ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیوں کے سائے میں ہے، تلواروں کے سائے میں ہے، نیزے بچ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن امام حسین کا سر میں ہے۔ لعاب دہن کی برکتیں کتنی ہے، ہر دن سے جدا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ یہ لعاب دہن کی برکت، یہ لعاب دہن اگر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منہ میں جاتا ہے تو لاکھوں افراد کا مجمع کیوں نہ بیٹھا ہو، ان کی زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے کہ بغیر کسی ساؤنڈ کے، بغیر کسی اسپیکر کے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جو ہے وہاں تک آواز پہنچتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ لعاب دہن، انہوں نے تو یہی دیکھا یہ تھوک مبارک ہے، یہ لعاب دہن ہے۔ عروہ بن مسعود ایمان کی چنگاری دل میں بیٹھ جلنا شروع ہوئی۔ اب وہ مکہ والے کفار کو بتا رہی ہیں وہ کیسا بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں گیا، لیکن ایسا ادب، ایسی تعظیم، ایسا اکرام میں نے کہیں نہیں دیکھا جو محمد کے دربار میں میں نے، جو محبوب کے دربار میں میں نے دیکھا ہے۔ تم ان سے لڑائی کا سوچتے ہو، تم ان سے جھگڑا کرنے کا سوچتے ہو، ان کے خلاف جنگ کر سوچتے ہو، یاد تو رکھو جو اپنے بادشاہ کے جسم کے لگا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وہ محبوب کے خلاف زمین کیسے برداشت کرے گی؟ محبوب کے خلاف کیسی نہیں برداشت کہ محبوب کی بارگاہ کا ادب ہے، اس انداز میں لوگ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال انہوں نے مدینہ شریف میں حدیث مبارکہ پڑھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف میں جب پڑھاتے تھے حدیث مبارکہ تو آپ اس ڈر سے وہ مدینہ کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں میں مدینے میں باہر جاؤں اور میری موت نہیں ہو۔ اس انداز سے وہ باہر نہیں جاتے تھے، اس خوف سے کہیں میں مدینے سے باہر نکلوں میری سانسیں ختم ہو جائے، کہیں مدینہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، مدینہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو آپ پوری زندگی روایت میں آتا ہے راجو لکھتے ہیں مدینہ کے کبھی باہر نہیں، اس کی محبت کو اللہ پاک نے دیکھتے ہوئے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ میں موت فرمائی اور مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں آپ
وہ محبوب کی حدیث کا حسن ادب کرتے تھے. ایک شخص آیا, دروازہ نوک کرتی ہے, دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کس وجہ سے آئے ہو, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے حدیث پاک پتہ چلی ہے, تو میں اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آیا. مجھے پتہ چلا ہے کہ حدیث پاک آپ سمجھاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ محبوب کا فرمان جو ہے وہ میرے دل سے سمجھ میں نہیں آیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا آپ تشریف رکھے, میں ابھی آتا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل فرمایا, اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو ملی. اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے کے پاس اور فرمایا اللہ کے بندے اب اب تو پوچھ کون سی حدیث پاک پوچھنا چاہتا ہے. یہ محبوب کے کلمات کا ادب ہے, یہ محبوب کے فرمان کا ادب ہے. حدیث مبارکہ سیکھنے آیا ہے, کہیں وہ کلمات جو محبوب کو سکھانے ہیں, محبوب کے کلمات کی وضاحت کرنی ہے, اس کو سکھانا ہے. پہلے غسل بھی کیا ہے, کپڑے بھی بدلے ہیں, خوشبو بھی لگائی ہے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے آئے ہیں محبوب کے فرمان کو سکھایا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے نا تو گلی کے درمیان میں نہیں, گلی کے بغل میں نہیں کبھی جاتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے قدم یہاں لگے اور میرے قدم وہاں ہو. اب دیواروں کو ایسے ہاتھ مت کر کے دیواروں کے ہاتھوں کو لگا کر چوما کرتے تھے, کبھی میرے محبوب کا ہاتھ لگا ہوگا کہ کبھی میرے محبوب نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا ہوگا. یہ ان کا عشق ہے, ان کا محبت ہے, انداز ہے محبوب کے ساتھ. محبوب کا عشق یہ سب عشق ہے. پہلے کے نماز پڑھتے ہیں ہم, اللہ اللہ بھی بڑی کرتے ہیں, زکات بھی بڑی دیتے ہیں, دنیا جہان کے سارے نیکی والے کام بھی کرتے ہیں, لیکن محبوب کے خلاف اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو نمازیں تمہارے منہ پہ مان دی, حج و عمرہ تمہارے منہ پہ مان دیا جائے گا. یہ ساری کائنات بڑی ہی ان کے لیے, اگر ان کا احترام نہیں تو یہ سارا کچھ کام کا اول شے کیا ہے, وہ محبوب کی تعظیم ہے, محبوب کا ادب ہے, محبوب سے عشق ہے. اگر محبوب کا ادب دل میں ہے تمہاری تھوڑی نمازیں بھی قبول ہیں, تمہارے تھوڑے زکات بھی قبول ہے, تھوڑی نیکیاں بھی قبول ہے. اگر محبوب کا عشق جو ہے, محبوب کا درد محبوب کے دل میں, ایمان تمہارے دل میں, وہ محبوب کا درد نہیں ہے, محبوب کا ادب نہیں ہے, صرف نمازیں بھی پڑھتے رہو, اللہ اللہ بھی کرتے رہو, تمہارا وہ حساب سے نہیں. محبوب کا عشق اگر دل میں رکھتے ہوئے تھوڑی نمازیں بھی پڑھیں گے تو وہ تمہارے کام. آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے, اپنی بھی تربیت اس انداز میں کریں اور اپنے بچوں کے بھی اس انداز میں کریں جو ہمارے لیے اللہ نے فرمان بھیجا ہے محبوب کو. تو محبوب والہانہ عقیدت جو ہے جس انداز سے ادا کی جائے گی, وہ صحابہ کرام محبوب سے اتنا عشق کرتے ہیں, اتنا عشق کرتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں اور واپس محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. محبوب نے پوچھا صحابہ گھر گئے تو آئے, اب کہتے اللہ کے نبی گھر ہمارا دل لگتا ہی نہیں, گھر ہمارا جی لگتا ہی نہیں ہے. جب تک آپ کا چہرہ نہ دیکھے ہمیں سکون نہیں آتا ہے, ہمیں گھر میں چین ہی نہیں ملتا ہے جب تک دوبارہ محبوب اللہ کے نبی تیری بارگاہ میں آتا. تو ادب کا کمال, ادب کا مظاہرہ یہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری, جس کو اللہ نے چاہا مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو وہ ادب و احترام سے جائے. دور سے جب پر دیکھے درود و سلام میں پڑھتا ہو, درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہوا جائے اور وہاں جا کر محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرتا. جب ترک والوں نے مسجد نبوی کی آرائشوں کو دین کی, یہ مسجد نبوی کے جن لوگوں نے دیکھا ہے, اللہ بار بار ہم سب کو دکھائے, جن لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کتنی خوبصورت لوگوں نے بنائی ہے, ترک حکومت والوں نے, اور ان لوگوں کا انداز بنانے کا یہ تھا کہ باہر سے انہوں نے مسجد کا وہ حصہ جتنا بھی لگانا ہوتا وہ ماپ کر لے جاتے, اور اگر کسی ٹائل پتھر میں کاٹ کرنی ہوتی اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہوتا تو ایسے نہیں کہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر انہیں ٹھک لگانی شروع کر دی. یہ نہیں, بلکہ وہ مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر لے جا کر اس پتھر کو چھوٹا بڑا کر کے اور پھر لا کر محمد کو لگاتے.
پھر دوبارہ مسجد میں لگا دیتے کیونکہ یہاں کا بھی فرما ہے کہیں محبوب کی بارگاہ میں ادبی نہ ہو، کہ محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا زیادہ وہ کام کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ کہیں تاج کی ضرورت پڑتی ہے توڑنے کی، کسی پتھر کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کچھ لگانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ ہم گھر میں کام کرواتے ہیں، اپنے گھر بنواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اتنا کام ہوتا ہے، لیکن ان کا عشق یہ تھا، ان کا محبوب ادب یہ تھا کہ جب ان کو ساری پتھر کو توڑنا جوڑنا ہوتا تو محبوب کے مسجد نبوی میں نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کے شہر سے بھی باہر جا کر اس کو صحیح کرتے پھر لا کر واپس۔ یہ محبوب کی بارگاہ کا ادب، تو محبوب کی بارگاہ کا ادب ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ ایسی ہستی ہے، وہ صحابہ کرام محبوب کا عشق لیے جن کے جہاں سے چلے گئے، آج محبوب سے محبت کی انہوں نے اور آج ان کا نام زندہ ہے اور دنیا تک زندہ ہے۔